تیسرا سبق ارکان ایمان۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسرا سبق ارکان ایمان۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ پر ایمان لانا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ پوائنٹ تھرڈ، اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ پوائنٹ فورتھ، اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ پوائنٹ ففتھ، روز آخرت پر ایمان لانا۔ پوائنٹ سکستھ، اس بات پر ایمان لانا کہ بری بھلی تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ شرح: ایمان سب سے اشرف مطلوب چیز اور سب سے جلیل قدر عطیہ، سب سے بڑا ہدف اور بلند شان مقصود ہے۔ پس ایمان کی بدولت انسان اس دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ثواب حاصل کر کے کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوگا اور دائمی نعمتیں حاصل کرے گا۔ فرمان الہی ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ بندہ مومن پر دنیا و آخرت میں ایمان کے اتنے مبارک ثمرات اور اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ ان کا اعداد و شمار ممکن نہیں رہتا، بلکہ انسان کو دنیا و آخرت میں بھی جو بھلائی حاصل ہوتی ہے اور ہر وہ شر اور برائی جس سے دنیا و آخرت میں اس کا بچاؤ ہوتا ہے، وہ ایمان کے عظیم الشان ثمرات اور مبارک اثرات کا نتیجہ ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت اور عظیم الشان نوازشات، بڑے اور عظیم تر احسانات میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے یہ احسان فرما دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے: وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر و گناہ اور نافرمانی سے تمہیں بیزار کر دیا۔ یہی لوگ راہ ہدایت پر ہے اللہ کے فضل و احسان سے، اور اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ سورۃ الحجرات۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے: یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ فرما دے اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ تم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اور اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ ان معانی میں آیات بہت زیادہ ہے۔ اس کی بنیاد ان عظیم الشان اصولوں اور پختہ قواعد پر مبنی ہے جن کے بغیر ایمان کا قیام ممکن نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان کے لیے یہ اصول ایسے ہی ہے جیسے عمارت کے لیے سنگ بنیاد اور درخت کے لیے جڑیں۔
اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گرامی بھی دلالت کرتا ہے۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے، جیسے پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہو، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ سورہ ابراہیم۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اپنے بندوں کے لیے بیان فرمائی ہے اور انہیں اس میں غور و فکر اور تدبر یعنی سوچ و بچار کرنے کی دعوت دی ہے، جو کہ ایمان اور اس کے اصولوں کے بیان میں ہے، اور جس چیز پر ایمان قائم ہوتا ہے اور جو اس سے فروع نکلتی ہے، اور جو کچھ اس کے ثمرات اور فوائد دنیا و آخرت میں اہل ایمان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس آیت کو یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد اصلها ثابت کا بیان ہے، پس درخت جڑوں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، ایسے ہی ایمان بھی اپنے اصول اور ارکان اور مبادیات کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اور جب درخت کی جڑیں کاٹ دی جائے تو وہ مر جاتا ہے، ایسے ہی جب ایمان کی بنیادی ہی نہ ہو تو ایمان معدوم ہو جاتا ہے اور کوئی بھی نیک عمل یا قربت کا کام فائدہ نہیں دیتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص ایمان سے منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ پس نیک اعمال اور اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے مختلف کام عمل کرنے والے اس وقت مقبول ہوتے ہیں جب وہ صحیح ایمان اور دل میں راسخ عقیدہ کی بنیاد پر قائم ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان اپنی عظیم تر اصولوں اور پختہ بنیادوں کی وجہ سے اعمال کی درستگی کرتا ہے، اس کے بغیر اعمال مقبول نہیں ہوتے۔ فرمان الہی ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو کوئی آخرت چاہتا ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرے اور وہ مومن بھی ہو تو ان کی کوشش لائق شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، وہ مومن بھی ہو تو ہم اس کو پاک زندگی سے زندہ رکھیں گے۔ ان معانی میں آیات بہت زیادہ ہے۔ کتاب و سنت دلالت کرتے ہیں کہ ایمان 6 ارکان پر قائم ہے۔ اس سے قبل ہم رکن کا معنی معلوم کر چکے ہیں۔ رکن کسی چیز کے اس مضبوط حصہ یا جانب کو کہتے ہیں جس کے بغیر اس چیز کا قائم رہنا ناممکن ہو۔ بس ایمان کے ارکان اس کی بنیادی اور اصول ہیں اور وہ ستون ہیں جن پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، ان کے بغیر ایمان کا قیام ممکن نہیں۔ یہ وہ 6 اصول ہیں جن کا بیان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہوا ہے۔ یہ 6 ارکان بذیل ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان۔ یہ وہ اصول ہیں جن پر اول سے آخر تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا اتفاق رہا ہے اور وہ ان امور کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں۔
بلکہ انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ اور محور انہی امور پر قائم ہوا کرتا تھا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہم السلام الاتی باپ شریک بھائیوں کی طرح ہے، ان کے مسائل میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن دین سب کا ایک ہی ہے۔ بخاری و مسلم۔ یعنی ان کا عقیدہ ایک ہوتا ہے، اصول ایک ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں بلا شک و شبہ امور اعتقاد اور دین کے اصول منسوخ نہیں ہو سکتے، نہ ہی ایک نبی کی شریعت میں اور نہ ہی ایک نبی سے دوسرے نبی کی نبوت میں، بلکہ نسخ منسوخ ہونا احکام اور شرائع میں ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، جبکہ عقیدہ ایک ہی ہوتا ہے۔ جو کوئی قرآن پڑھے تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت اور اس کی اصولی بنیادوں کا ذکر کیا ہے، تو وہ دیکھے گا کہ انبیاء کرام و مرسلین علیہم السلام کی دعوت میں یہ نقطہ سب سے زیادہ نمایاں رہا ہے۔ ایمان کے اصول آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم اور مربوط ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ایمان کے کچھ اجزاء اس کے باقی حصوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان میں بعض کا یا کسی ایک کا انکار کرنا باقی تمام کے انکار اور کفر کو لازم کرتا ہے۔ پس دین کا قیام ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور یہ اصول آپس میں یکجا ہے۔ پس جو کوئی ان اصولوں میں سے کچھ بھی ترک کر دے، اس پر ایمان نہ لائے، گویا کہ اس نے تمام ایمان کو اور سارے اعمال کو باطل کر دیا، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ پہلے بھی گزر چکا کہ ایمان کے ان اصولوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے درخت کے لیے جڑیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی درخت کی جڑیں کاٹ دی جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہی حالت ایمان کی ہے۔ جب ان عظیم اصولوں میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا جائے تو باقی ایمان قائم نہیں رہ سکتا۔ اس اصول کا بیان اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وارد ہوا ہے۔ پس اس بنیاد پر جیسے انسان کا حصہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور فہم اور تعامل و تدبر میں زیادہ ہوگا، تو ان اصولوں میں بھی اس کا نصیب اور حصہ زیادہ اور بڑا ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم اور سمجھ کے اعتبار سے لوگوں کے ایمان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ پس جب انسان کے دل میں اس کی عظمت زیادہ ہوگی اور ان اصولوں پر اس کے شواہد اور دلائل و براہین مضبوط اور متمکن ہوں گے، جن کی وجہ سے شیطان کی طرف سے وارد شبہات کا ازالہ کیا جا سکے، تو اس کا ایمان بھی مضبوط، راسخ اور متمکن قرار پکڑے ہوئے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو بعض منافق پوچھتے کہ اس سورہ نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے؟ سو جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان تو زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں خبث پر خبث زیادہ کیا اور وہ مرے بھی تو کفر کی حالت۔ قرآن
کریم نے ان اصولوں کو پوری طرح سے اجمالاً و تفصیلاً کافی و شافی بیان کر دیا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی اس کا مکمل اور شافی بیان ہے۔ یہاں پر کچھ دیر ہمیں ان آیات کے ساتھ تدبر کے لیے رکنا ہوگا جن میں ان ایمانی اصولوں کا بیان ہوا ہے، خصوصاً جامع آیات کے ساتھ۔ اس میں سب سے پہلا بیان سورہ بقرہ میں وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ سے قبل نازل ہوئی ان پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات یافتہ ہیں۔ ان آیت مبارکہ میں دین کے عظیم الشان اصولوں اور ان اہم ترین مضبوط قواعد کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی صفات کے طور پر بیان کی ہے۔ اس میں یہ بیان ہے کہ تقوی کے اساس جس پر یہ ساری عمارت قائم ہوتی ہے اور وہ اصل جس پر صحیح ایمان و اعتقاد کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہ یہی عظیم اصول و ارکان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ہر اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ان سے غائب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دی ہے۔ یہ کامل مومن کے نمایاں ترین اوصاف میں سے ہے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی بھی ایمان بالغیب سے افضل ایمان نہیں لایا۔ ان جلیل القدر اور عظیم الشان اوصاف پر نظر ڈالے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کی صفات بیان کی ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، پس ان کا ایمان صرف حواس کی حد تک موقوف نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سے لوگ صرف اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جسے وہ اپنے حواس کے ذریعے محسوس کرتے ہیں۔ حواس 5 ہے، چکھنا، سونگھنا، سننا، دیکھنا اور چھونا۔ پس جو چیز ان حواس سے محسوس نہ ہو وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے اس چیز کے منکر ٹھہرتے ہیں۔ جبکہ مومن کے پاس یہ عظیم الشان اصول ہے، وہ ہر اس غائب چیز پر ایمان رکھتے ہیں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ اس جملہ میں تمام اصول ایمان داخل ہوتے ہیں۔ ابن جریر اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ امام ابو عالیہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ تفسیر فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر۔ یہ صفت وہ امتیازی خوبی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو شرفیاب کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی ہے اور رسولوں کی طرف سے دی جانے والی ہر چیز کو قبول کرتے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مراد پر، اور ایمان لائے رسول اللہ پر اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر۔ الرسالہ، رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رسولوں کا کام اس کی تبلیغ ہے اور ہم پر واجب اس کو ماننا ہے۔
یہ اہل ایمان کا حال ہے، وہ ہر اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو رسولوں کی طرف سے ان تک پہنچے یا انہیں اس کی تبلیغ کی جاتی ہے، اور وہ اسے مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کا تردد یا توقف نہیں کرتے۔ فرمان الہی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے، یعنی انہوں نے پختہ یقین کر لیا اور کسی شک و شبہ کا شکار نہیں ہوتے۔ اس جملہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں کے تحت تمام اصول ایمان داخل ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے اسماء و صفات اور عظمت و جلال اور افعال پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق، فرشتوں اور کتابوں کے متعلق اور سابقہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے متعلق ان تمام چیزوں پر ایمان جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور دیگر امور پر ایمان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے، مراد قرآن کریم ہے، وما انزل من قبلک، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئی یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں، اس میں ان رسولوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے جن پر یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایمان کے اصولوں میں سے ایک اصول کا ذکر ہے، یعنی آخرت کے دن پر ایمان رکھنا۔ پس سورۃ بقرہ کا یہ ابتدائی حصہ ان عظیم اصولوں اور مضبوط قواعد پر مشتمل ہے جس پر دین الہی کی بنیاد قائم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی سورت میں فرماتے ہیں قولوا آمنا باللہ وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ فرما دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے، ان پر جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئی، اور جو پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے ملے، ان پر سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ واحد کے فرما بردار ہیں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کو اور ہر اس چیز پر ایمان لانے کو شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور اس کے اندر تمام اصول ایمان آ جاتے ہیں۔ بے شک جب اللہ پر ایمان کہا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے تمام ان احکام پر ایمان کو شامل ہوتا ہے جو اس نے اپنی کتابوں میں نازل کیے ہیں یا جن کو رسولوں پر نازل ہونے والی وحی شامل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں۔ قولوا آمنا باللہ، فرما دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف خبر دی جا رہی ہے کہ یہ ساری باتیں ہو گئی کیونکہ اہل ایمان نے وہ کچھ کر دیکھا یا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا۔ پس سورت کے شروع میں ایمان لانے کا حکم آیا تھا اور آخر میں خبر دی گئی ہے کہ اہل ایمان میں یہ بات پوری ہو گئی ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اس کتاب پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا۔ اے رب، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور
تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس جملہ میں وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے میں آخرت پر ایمان کا اس بات ہے۔ پس یہ آیت اس سورت کے آخر میں آئی ہے جو ان عظیم الشان اصولوں پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا بھی اصول ایمان سے ہوتی ہے اور اختتام بھی اصول ایمان پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور قبول کیا۔ اے رب ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔